سینٹرل ایشیا میں لوکیٹڈ افغانستان نے ایک شاندار میگا پروجیکٹ کا اعلان کر کے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے، کیونکہ افغانستان انڈر ڈیولپنگ کنٹریز کی لسٹ میں آتا ہے جن سے کبھی اس قسم کے میگا پروجیکٹ کی امید نہیں لگائی گئی۔ افغانستان پچھلے 50 سالوں میں غربت، افلاس اور خانہ جنگی کی زد میں رہا ہے، مگر تاریخ میں پہلی مرتبہ افغانستان حکومت کی جانب سے ایک پروجیکٹ کا اعلان کیا گیا جو کہ اب اپنی تکمیل کی طرف رواں دواں ہے۔ اس پروجیکٹ کو کوسٹ ٹیپا کنال کا نام دیا گیا۔ یہ افغانستان کا پہلا میگا پروجیکٹ ہے جو بنا کسی بین الاقوامی فنڈنگ کے بنایا جا رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت افغانستان دنیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل نہر بنا رہا ہے، جو کہ مکمل ہونے پر دنیا کی سب سے بڑی مصنوعی نہر کا اعزاز حاصل کرے گی۔ اس نہر کی لمبائی 285 کلومیٹر جبکہ چوڑائی 500 فٹ ہے۔ اس نہر کو بنانے کے لیے افغانستان حکومت نے کسی ملک سے مشینری یا انجینئرز نہیں لیے، بلکہ یہ ایک پیور افغانی پروجیکٹ ہونے والا ہے۔ آخر کیا وجہ تھی جو افغان حکومت کو یہ نہر بنانے کی ضرورت پڑی؟ اس سوال کا جواب اور اس پروجیکٹ کی دلچسپ معلومات آپ سے شیئر کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، افغانستان جغرافیائی لحاظ سے ایک ایسی جگہ لوکیٹڈ ہے جہاں اس کے ارد گرد کوئی سمندر نہیں۔ اس ملک کے بارڈرز پاکستان، ایران، ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان سے ملحق ہیں۔ افغانستان کو مہیا ہونے والا 80% پانی کوہ ہندوکش کے گلیشیئر سے پگھلنے سے آتا ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان میں 4 بڑے دریا موجود ہیں جن میں امو دریا، دی کابل ریور، دی ہیلمند ریور اور ہری رود ریور شامل ہیں۔ امو دریا، جسے انگریزی میں دی اوکسس ریور لکھا جاتا ہے، یہ دریا سینٹرل ایشیا کا سب سے لمبا دریا ہے، جو کہ نادرن پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے بیچ پامیر ماؤنٹین رینج سے شروع ہوتا ہے اور افغانستان تاجکستان بارڈر سے گزرتا ہوا ترکمانستان میں انٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد ازبکستان سے گزرتا ہوا ایرل سی میں گرتا ہے۔ یہی وہ دریا ہے جس پر افغانستان کا پہلا میگا پروجیکٹ دی کوسٹ ٹیپا کنال بنایا جا رہا ہے، جو کہ افغانستان میں موجود واٹر کرائسس کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ان واٹر کرائسس کی وجہ سے سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والا حصہ نادرن افغانستان ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے امو دریا سے ایک آرٹیفیشل نہر بنانے کا فیصلہ کیا گیا جو کہ اس حصے میں موجود پانی کی قلت کو دور کر سکے اور اس کی مدد سے تقریباً 5.5 لاکھ ایکڑ بنجر زمین کو زیر کاشت لا کر اناج کی بڑھتی ہوئی ضرورت بھی پوری ہو سکے گی۔ دوستو، اس پروجیکٹ کو مارچ 2022 میں شروع کیا گیا اور اس کی تکمیل کا سال 2028 بتایا گیا، مگر جس تیزی سے اس پر کام جاری ہے، ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پروجیکٹ 2025 تک بھی مکمل ہو سکتا ہے۔ یہ پروجیکٹ اتنی زبردست پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ بین الاقوامی ایکسپرٹس اور انجینئرز حیران رہ گئے ہیں۔ اس پروجیکٹ کو 3 فیزز میں ڈیوائیڈ کیا گیا، جس میں پہلے اور دوسرے فیز میں کھدائی کا کام سر انجام دیا جا رہا ہے اور اب تک 100 کلومیٹر پر یہ دونوں فیزز کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اس کھدائی کے کام کے لیے 200 لوکل کنٹریکٹرز کو ہائر کیا گیا ہے، جو کہ 7,000 ٹرکس اور ایکسکیویٹر کی مدد سے یہ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اس پروجیکٹ سائٹ سے کھودے جانے والی مٹی کو کنال کے دونوں سائٹس پر ہی ڈالا جا رہا ہے، جس سے نہر کی ارد گرد کی باؤنڈری بھی بنتی جا رہی ہے۔ دونوں کناروں پر کنکریٹ سلیبز نہ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ اس نہر کے بن جانے کے بعد اس پر پمپس لگا کر 5 کلومیٹر تک ارد گرد پانی پہنچایا جا سکے گا، تاکہ ارد گرد کے حصے میں کاشتکاری کا کام کیا جا سکے۔ اس پروجیکٹ کے تیار شدہ حصے پر افغان حکومت نے ابھی سے ہی پودے درخت لگانا شروع کر دیے ہیں اور انہیں پانی مہیا کرنے والے پمپس پر سولر پینلز لگائے گئے ہیں تاکہ ان پمپس کو چلانے کے لیے بجلی کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ ناظرین، اس پروجیکٹ کے تیسرے فیز میں ایریگیشن سسٹم پر کام کیا جائے گا تاکہ اس بنجر جگہ کو کام میں لا کر اناج کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ اس فیز کے لیے مٹی کے سیمپلز اکٹھے کر کے انہیں اسٹڈی کیا گیا کہ یہ مٹی کون سے پھل سبزیوں کے لیے موزوں رہے گی۔ اس پروسیس کے بعد اس حصے میں کچھ سیمپلز کی کاشت بھی کی گئی تاکہ اس پروسیس میں موجود شارٹ کمنگز کا بھی پتہ لگایا جا سکے اور فیوچر کے لیے بہترین اسٹریٹجی اپنائی جا سکے۔ اس پورے پروجیکٹ پر ہونے والی کل لاگت کا اندازہ $500 ملین لگایا گیا تھا، مگر موجودہ حالات کے پیش نظر یہ اماؤنٹ بڑھ کر $680 ملین ہو چکی ہے۔ افغانستان حکومت کے مطابق اس پروجیکٹ کی تمام فائنانسنگ ملکی ذرائع سے ہوئی ہے، جس میں بالخصوص کوئلے کی کانوں سے ہونے والا زر مبادلہ ہے۔ اس پورے پروجیکٹ کا ذمہ ایک اسٹیٹ اون کمپنی کے ذمہ ہے جس کا نام افغانستان نیشنل ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے۔ اس کمپنی کے 5,500 انجینئرز بھی اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔
دوستو، اگر ہم بات کریں اس کی وجہ کی جس کی وجہ سے افغانستان کو یہ نہر تعمیر کرنی پڑی، تو جواب کچھ یوں ہوگا کہ افغانستان پچھلی کچھ دہائیوں سے جنگوں میں الجھا رہا ہے، جن میں پہلے سوویت یونین اور اس کے بعد امریکہ نے اسے میدان جنگ بنائے رکھا۔ ان تمام حالات کی وجہ سے کبھی افغانستان کو سنبھلنے کا موقع نہیں مل سکا، اور آپ نے دنیا کی تاریخ میں ایسی مثالیں دیکھی ہوں گی کہ جس ملک میں جنگ شروع ہو جائے تو وہ ترقی کی دوڑ میں ہر لحاظ سے پیچھے رہ جاتا ہے، اور پھر افغانستان کو تو جنگوں سے نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ ملک کو معاشی اور بین الاقوامی طور پر بہتر کر سکے۔ افغانستان میں ہونے والی اس خانہ جنگی کے نتیجے میں آبپاشی کا نظام بری طرح متاثر ہوا، اور رہی سہی کسر بڑھتی گلوبل وارمنگ نے پوری کر دی، اور پانی کا قحط پڑنا شروع ہو گیا۔ موسم گرما میں یہاں موجود دریا سوکھ جاتے ہیں، اور بارشوں کے موسم میں ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے سیلاب جیسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس عدم استحکام کی وجہ سے کوئی بھی ملک افغانستان میں انویسٹمنٹ یا میگا پروجیکٹ بنانے سے کتراتا ہے، مگر حالات سنبھلنے پر جب 2021 میں طالبان نے حکومت سنبھالی تو انہیں اس ملک کو بہتری کی طرف لے جانے کا چیلنج کا سامنا تھا، جس کے لیے انہوں نے ایک ایسا پروجیکٹ بنانے کا ارادہ کیا جو اپنے طرز کا ایک منفرد پروجیکٹ ہو، اور اس کی تکمیل پر دنیا اس نئی حکومت کی کریڈیبلٹی کو مان جائے۔ ناظرین، ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی میگا پروجیکٹ تیار ہونے کے مراحل میں ہو اور اس پر کام جاری ہو اور اسے تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے؟ اسی طرح یہ پروجیکٹ بھی تنقید کا شکار رہا، چونکہ امو دریا ازبکستان اور ترکمانستان سے گزرتا ہوا ALC میں گرتا ہے، لہذا ان دونوں ملکوں نے یہ اعتراض کیا کہ اس نہر کے بننے سے یقیناً ان کے واٹر سپلائی میں بڑا فرق آئے گا۔ ماہرین نے اس بات پر رائے دیتے ہوئے کہا کہ کوش ٹیپا کینال کی تکمیل پر ازبکستان اور ترکمانستان تک پہنچنے والے پانی میں 20% کمی آئے گی، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جائے گی۔ ازبکستان اور ترکمانستان کی طرف سے ظاہر کیے جانے والے اس خدشے پر افغانستان حکومت نے 1922 میں ہونے والے الماتے ایگریمنٹ کا سہارا لیا، جس کی روح سے افغانستان امو دریا پر پورا حق رکھتا ہے۔ دوسری طرف اگر ترکمانستان اپنے فائدے کے لیے امو دریا سے کراکورم کینال بنا سکتا تھا تو پھر افغانستان کیوں نہیں؟ اس تنقید اور خدشے کے باوجود ترکمانستان اور ازبکستان دونوں افغانستان کے لیے بہت اہم ہیں، کیونکہ افغانستان کی تقریباً 80% بجلی کی سپلائی انہی دو ممالک سے آتی ہے۔ اسی طرح افغانستان کو درآمدات کی ٹرانسپورٹ کے لیے انہی دونوں ممالک سے گزرنا پڑتا ہے، لہذا اس معاملے پر دونوں ملکوں کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ ناظرین، اس پروجیکٹ کے دوران یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ افغان انجینئرز اتنے قابل نہیں ہیں کہ ایسا منصوبہ تکمیل کو پہنچا سکیں، اور یہ خبریں بھی گردش کرنے لگی کہ کنٹریکٹرز کو بروقت پیسے نہیں دیے جا رہے۔ مگر یہ تمام افواہیں تب دم توڑ گئیں جب یہ پروجیکٹ رکنے کے بجائے چلتا جانے لگا اور اب اپنی تکمیل کے قریب ہے۔ اس پروجیکٹ سے وہاں کی لوکل آبادی بہت خوش ہے، کیونکہ انہیں فی الحال کے لیے تو روزگار مل ہی رہا ہے، ساتھ ہی یہ پروجیکٹ انہیں آنے والے دور میں کاشتکاری سے متعلق کاروبار کی امید بھی دلا رہا ہے۔ ناظرین، افغانستان اب آہستہ آہستہ خانہ جنگی اور تاریکی سے نکل کر ترقی کی راہ پر چڑھ پڑا ہے، جس کا منہ بولتا ثبوت یہ کوش ٹیپا کنال ہے۔ امید کی جاتی ہے یہ پروجیکٹ جلد تکمیل کو پہنچے گا اور افغانستان کی اکنامک گروتھ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اسی امید کے ساتھ یہ ویڈیو آپ کو دلچسپ معلوم ہوئی ہوگی، اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔